बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी लाइफ की स्टोरी मेरे 3 फेयर्स के अराउंड रोटेट करती है। मेरी लाइफ में बचपन से ही मेरे 3 फेयर्स थे। आई वॉज़ अफ्रेड ऑफ वाटर, आई वॉज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स एंड डार्कनेस। और बचपन से ही मैं इन तीनों चीज़ों से बड़ा घबराता था। अच्छा, टाइम गुजरता गया। सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज़ a very good student. I was having good relation with the books, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं क्लास में बड़ी अच्छी पोजीशंस लेता था। उसके बाद आई वॉज सिलेक्टेड इन कैट कॉलेज कोहाट। वहाँ आई एक्सप्लोर्ड अ न्यू वर्ल्ड। मुझे स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट हो गया। वहाँ पे मैंने देखा कि देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। कई बार ऐसे होता है कि इंसान को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने की, तो वहाँ पे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। मैंने मतलब डिफरेंट, जैसे हॉर्स राइडिंग, बास्केटबॉल, टैंड बैकिंग, और देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स। और पढ़ाई से मेरा ताल्लुक़ थोड़ा सा टूट गया। उसके बाद लाइफ चलती रही। आई वॉज सिलेक्टेड इन पाकिस्तान नेवी। वहाँ मैं जब मैं ज्वाइन किया, वो पहले दिन जब मैं वहाँ पे मुझे रगड़ा मिला, और आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्विमिंग पूल, उसके डाइविंग बोर्ड पे। और जब मैंने नीचे पानी की तरफ देखा तो आई रियलाइज कि आई एम इन दी फर्स्ट फियर ऑफ माई लाइफ, दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अब क्या किया जाए। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक ख्याल डाला कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवाए तमाशाए लबे बाम भी। एंड आई जम्प्ड एंड आई नेवर लुक बैक। और उसके बाद द फियर ऑफ वाटर वॉज गॉन। खैर उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया और आई पास्ड आउट फ्रॉम द अकेडमी, और फिर आई जॉइंड दी इंजीनियरिंग कॉलेज। आई बिकेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। उसके बाद मुझे स्पीड से काफ़ी लगाव था। मुझे एग्रेशन और स्पीड काफ़ी पसंद थी। मैंने फ़ैसला किया हुआ था दिल में कि या मैं पायलट ज़रूर मैंने बनना है। तो लकीली अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड आई बिकेम पायलट इन नेवल एविएशन। आई जॉइंड इट, आई बिकेम द हेलीकॉप्टर पायलट। वहाँ पे जब मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं पहली फ़्लाइट थी मेरी सोलो, और आई वॉज़ विद माई इंस्ट्रक्टर, और जब मैं सोलो पे नहीं था बल्कि उसके साथ पहले मिशन पे था, तो जैसे ही वी ब्रोक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड मुझे पता चला कि रियलाइज़ हुआ कि आई एम इन द सेकेंड फियर ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ आई वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स। मैंने नीचे देखा तो मुझे डर लगा, लेकिन मैं उसी वक्त मुझे दैट वॉज अ मेकिंग और ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी। आइदर आई हैव टू गो बैक और आइदर आई हैव टू डू इट। मैंने कहा उसी वक्त फिर मेरे दिल में अल्लाह ताला ने एक और ख़्याल डाला कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और उसने इंस्ट्रक्टर ने बड़े मुझे कोशिश की लूप देने की, मनूवर्स करके। मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, लेकिन I stood firmly in that situation and I bounced back, और alhamdulillah I became among the topmost qualified pilots in that school. उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ था, पैशन था, एग्रेशन था, there was everything in life. Life was full of color, दोस्त वगैरह सब कुछ, रूटीन भी अच्छी चल रही थी. Suddenly one day there was during my mission there was an incident, or during an exercise I ended up in the hospital on the bed of ICU. और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो there was darkness everywhere. उस वक़्त मैंने ये सोचा, मैंने अल्लाह ताला से कंप्लेन की, या अल्लाह ये क्या मेरे साथ तूने किया है, इंसान हूँ ना, क्या करता। तो आई कुड स्टिल हेयर द क्राई ऑफ माई मदर। मुझे उनकी ICU के अंदर उनकी आवाज़ आ रही थी, बट आई नेवर क्राइड। लेकिन और मैं अल्लाह ताला से कंप्लेन करता रहा कि अल्लाह मैं ही क्यों, वाई मी एंड वाई मी। उसी वक्त उसी लम्हे अचानक से मेरे दिल में ये अल्लाह ताला ने फिर ख्याल डाला कि ऐ मेरे बंदे, ये ज़िंदगी एक ही बार तुझे मिलती है, इंसान एक ही बार जीता है, सब कुछ एक ही बार होता है। अगर तुझे मैंने इम्तहान में डाल ही दिया है तो तू मुझसे कंप्लेन क्यों कर रहा है। इस बात ने मेरे दिल को हौसला दिया, क्योंकि उस वक़्त ये जंग थी एक दिल की एक दिमाग के साथ। दिमाग कह रहा था सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन दिल कह रहा था नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, यू कैन डू इट। उसके बाद आई नेवर लुक बैक,
اور اس کے بعد آئی جوائن مائی ڈیوٹی اور آئی وینٹ بیک. آئی اسٹارٹیڈ فرام دی بیسک. میں نے اپنے آپ کو اپنے انوائرمنٹ میں نے سب سے پہلے اس ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ٹو لرن دا تھنگس کیسے ڈسیبل جو ویژولی امپیئرڈ ہیں وہ کیسے سوسائٹی میں موو کرتے ہیں اور کیسے وہ کرتے ہیں. میں نے ایک NGO سے بھی بات چیت کی کہ کیسے, لیکن مجھے یاد آیا اچانک سے کہ آئی واز ویری گڈ ان دی آئی فون کو آپریٹ کرنے میں. تو اس میں ایک فیچر تھا ویژولی امپیئرڈ کے لیے جسے وائس اوور کہتے ہیں. وہ میں نے سیکھا, وہ میں نے اوپن کیا, تو لکیلی میں ٹچ فون میں اپنے آپ کو ایکسپرٹی لی تھینکس ٹو اسٹیو جابس. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک MS کرایا جا رہا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس سے. میں دوڑا وہاں گیا. وہاں میں نے ڈائریکٹر سے بات کی, ڈائریکٹر صاحب کائنڈ آف ہم. ان سے میں نے کہا کہ جی مجھے ایڈمیشن چاہیے. انہوں نے ایڈمیشن مجھے گرانٹ کر دیا. اور اس کے بعد ہی آسکڈ می ون کویسچن, ول یو بی ایبل ٹو ڈو اٹ. آئی سیڈ ٹو ہم, سر اگر اف آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ جسٹ تھرو می آؤٹ. اور الحمدللہ آئی گاٹ دی ڈسٹنکشن in MS project management and got the gold medal, becoming the first visually impaired from Bahariya University Lahore campus. اس کے بعد میرے اندر I never stopped because میرے اندر پھر ایک بے چینی تھی کہ کچھ کرنے کی چاہت تھی, کیونکہ میں نے اپنی ویکنیس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیا تھا. اور مجھے اب میں نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا اپنے گولز کو, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ مائل اسٹون رکھے ہوئے تھے کہ میں اپنی لائف کو ایسے ہی چلاؤں گا. اس کے بعد آئی کوالیفائڈ دی PMP سرٹیفکیشن فرام PMI USA, بیکمنگ دی فرسٹ ویژولی امپیئرڈ فرام پاکستان بٹ سیکنڈ ان دا ورلڈ. یہ سیکنڈ کا ورڈ مجھے دل میں ایک کھٹکتا تھا, بار بار بے چینی پیدا کرتا تھا. تو ریسنٹلی پھر اس کے بعد میں نے ایک اور UK کی سرٹیفکیشن کی, دیٹ از دی Prince 2 سرٹیفکیشن فرام UK ایگزولاس, اور بیکمنگ دی فرسٹ ویژولی امپیئرڈ ان دا ورلڈ to qualify that, and I am a proud Pakistani. اور اس کے بعد I never looked back. I started giving trainings. میں PMP کی ٹریننگس اب دیتا ہوں. میں ایک وزٹنگ فیکلٹی میں بھی ہوں, میں پڑھاتا بھی ہوں, اور میں I just also do the charity work. تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کیونکہ پرسنل سیٹسفیکشن مجھے چیریٹی ورک سے آتی ہے. میں لوگوں کو جا کے لوگوں کی چہرے پہ جو خوشی آتی ہے اس سے مجھے سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے. انسان کی لائف میں میرے نزدیک جو ہے سکسیس سے زیادہ فیلئر از امپورٹنٹ, بیکاز سکسیس جو ہے از اے مومنٹ آف ہیپینس, لیکن جو فیلئر ہے وہ آپ کو مور اسٹرانگر بناتی ہے اور آپ کو مور امیون بناتی ہے. بیکاز آئی بلیو دیٹ سکسیس از اے مومنٹ آف ہیپینس, بٹ فیلئر از آلویز اے اسٹیپ ٹورڈس success. In the end, I will say that if sight is lost, something is lost. If sight is lost, something is lost. But if vision is lost, everything is lost. جب میری لائف میں یہ لوگوں کے نزدیک یہ فیلئر تھا, لیکن میرے لیے یہ ایک الٹیمیٹلی اسٹرینتھ بن گئی تھی. اب میں نے کیا کرنا تھا, میرے سامنے ایک سمجھ لیں کھلا میدان تھا میرے سامنے. میں اپنے فیلئر کو اپنے بیگ میں لے کے پھر رہا تھا. لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایوری تھنگ از فنش, یو آر فنش. لیکن انسان وہ مومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس ٹائم پہ انسان تھوڑا سا حوصلے سے کام لے اور تھوڑا سا ہمت سے کام لے, وہ اس چیز سے پل آؤٹ, اس کو جو چیز کرتی ہے وہ ہوتی ہے موٹیویشن. مجھے اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن دی, میرے دل کو دی, اور میں آئی واز موٹیویٹیڈ ٹورڈز مائی گول. میں نے گول سیٹ کیا اور اپنی موٹیویشن کو ایز اے اسٹرینتھ یوز کرتے ہوئے میں اس چیز سے پل آؤٹ ہوا, اور الحمدللہ پھر مجھے اس طرح سکسیس ملی. اور میں چاہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی موٹیویشن کو اپنے بیگ میں رکھنا چاہیے. کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور اس کو آپ اس وقت ٹریگر کریں جب آپ کے حالات ڈیفیکلٹ ہوں. اور یہی جو لائف کی سکسیس اسی میں ہی ہے کہ آپ موٹیویشن کو اپنے بیگ میں رکھیں, اور یہی آپ کے الٹیمیٹلی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف اس کو لے کے جائے گی ہمیشہ. دیکھیں جی, دیر از اے تھن لائن بٹوین اے سکسیس اینڈ اے فیلئر. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنی لائف میں فیلئر سے کچھ نہیں سیکھا تو سمجھے آپ اپنے سکسیس کے قریب نہیں جا سکتے.
میں نے پہلے بھی کہا کہ سکسیس از آلویز اے مومنٹ آف ہیپینس اور اس سے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن فیلئر جو ہے از آلویز ٹیک یو ٹورڈز یور سکسیس. فیلئر سے جتنا انسان سیکھتا ہے وہ ہمیشہ سکسیس سے نہیں سیکھ سکتا. فیلئر جو ہے آپ کو ایک لیسن لرن دیتی ہے کہ دیکھیں جی اب تو یہ کام ہو گیا, اس کا یہ نتیجہ نکلا, یہ کام اب آپ نے نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ آپ سکسیس کے اور قریب ہوتے جاتے ہیں اور قریب ہوتے جاتے ہیں. اور آپ نے وہ آپ کو یاد ہوگا جو ایک بادشاہ تھا جس نے 17 حملے کیے تھے سومناتھ کے مندر پہ. تو دیکھیں اگر وہ ہار جاتا اور پہلے حملے پہ ہی ڈس اپوائنٹ ہو کے چلا جاتا, ڈو یو تھنک کہ اس کو سکسیس مل سکتی تھی؟ ناٹ ایٹ آل. سو آئی تھنک دیر از اے تھن لائن بٹوین بوتھ آف دیم. تو انسان کو اس مومنٹ پہ, فیلئر کا جو مومنٹ ہوتا ہے اس پہ انسان کو جو ہے اس ٹائم پہ ہمت ہارنے سے اور ڈی موٹیویٹ ہونے کی بجائے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو تھوڑا حوصلہ دینا چاہیے, ہمت سے کام لے کے, اور وہ آپ پل آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے سچویشن. یہ میرا یہ بلیو ہے. زندگی, لائف از اے نیم آف چینج اینڈ ایولیوشن. میرے نزدیک آپ پہلے کچھ تھے, ابھی کچھ ہیں, 5 سال بعد کچھ ہوں گے. تو اپنے آپ کو اڈاپٹیبلٹی کے اندر لانا اور اپنے آپ کو اس لائف کے اکارڈنگلی چینج کرنا, آئی تھنک از دا کی ٹو سکسیس آف لائف. دیکھیں پیشن کو میں کہتا ہوں انرجی. اگر آپ کے پاس گول ہے اور پیشن نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر پیشن ہے اور گول نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی لائف میں گول ہے اور پیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یو آر لیکنگ وہ انرجی جو آپ کو, دیکھیں جو گول ہوتا ہے وہ انسان کو جو ہے ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں آپ نے جانا ہے. وہ انرجی, اس کا نام پیشن ہے. اگر آپ کے پاس پیشن نہیں ہے اس گول تک پہنچنے کے لیے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اٹ آؤٹ ٹو ریچ یور گول. تو پیشن کا آپ کو اس لیے ہونا ضروری ہے کہ اگینسٹ آل آڈس یہ پیشن ہی ہے کہ آپ کو لے کے جائے گا. دیکھیں نا, جب ایئر کرافٹ ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو سامنے سے ونڈ آ رہی ہوتی ہے, اس وقت اس کو انرجی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. آپ کو فل پاور پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ٹیک آف کرتے ہیں, تو یہ جو انرجی, یہ جو تھروٹل ہوتا ہے, دس از کالڈ پیشن. بالکل ہوتی ہے, لیکن کیا ایسی چیز ہے کہ جو میں نہیں کر سکا اس ڈسیبلٹی کے بعد؟ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے, کیا وہ ایسی چیز ہے جو میں اس ڈسیبلٹی کے بعد نہیں کر سکا؟ میں تو اب زیادہ یونیک ہو چکا ہوں. اگر میں اب کوئی کام کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ لک ایٹ دس گائے, لک ایٹ ہز کریج, کہ ود دس ایبلٹی ہی از ایبل ٹو ڈو اٹ. اس سے پہلے تو میں ایک نارمل انسان تھا, مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. مطلب اگر آپ اپنی اس ویکنیس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیں گے تو جسٹ امیجن یو کین ڈو میریکلس, یو کین ڈو ونڈرس. تو ابھی جو میرا دل آپ کہتے ہیں کہ کرتا ہے کہ پرانی کچھ باتیں یاد آتی ہیں, فلائنگ وغیرہ سب کچھ, تو میں وہ ساری چیزیں اب بھی کر سکتا ہوں اور اب میں کر کے دکھاؤں گا. اٹس لائک اے مائل اسٹون آئی ایم اچیونگ. اور انشاءاللہ جو ہے آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو مینی تھنگس ان مائی فیوچر انشاءاللہ, اور آئی ایم پلاننگ مینی مائل اسٹونس. تو انشاءاللہ آئی ول اچیو دیٹ بائی دا گریس آف اللہ, وہ میری مدد کرے گا. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ود دس ڈسیبلٹی آپ جو ہے اپنے آپ کو یونیک بنا لیتے ہیں. آپ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں لک ایٹ ہیم, اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, تو دوسروں کے لیے ایک موٹیویشن بن جاتی ہے. سو میرا کوئی ریگریٹ نہیں ہے, مجھے وہ چیز اس ڈسیبلٹی کے بعد اللہ نے زیادہ ہی دیا ہے, کم نہیں دیا.